الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منه ولا نعم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لشاہدها واغفر لناشدها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے سورۃ قاف کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ تو ایک رکوع اس کا آج مکمل ہو جائے گا، 15 آیات کریمہ مکمل ہو جائیں گی۔ یہ سورۃ قاف جو ہے، اس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں کون سے دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اور آخرت کے، کہ مخاطب ہیں مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں، اس سورۃ کریمہ میں پچھلے درس میں بھی دلائل ذکر ہوئے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ، انسان بلکہ 4 پاؤں چوپائے جانوروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور اس میں عجب الذنب کا ذکر کیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا وہ دانہ جو نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے، جب اس پر بارش ہوگی، خصوصی بارش جو ہے قیامت کے دن،
تو پھر سارے اعضاء اس کے ساتھ مل کر انسان پورا اپنی دنیاوی شکل میں جیسے تھا، انہی اعضاء کے ساتھ، انہی عناصر اربع کے ساتھ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ درس آپ سن چکے ہیں۔ آج آگے نئے دلائل دیتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ کہ ہم مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اور اس میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ یعنی بارش جب آتی ہے تو اس کو کیا کہا؟ برکت والا پانی۔ اور اس کا ایک نام ماء طہورا بھی ہے، جو پاک پانی ہے، جس کی پاکیزگی میں کسی چیز کا، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ پانی جو ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، یہ جو ہے اس سے مخلوق جو ہے اس کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پر ہے۔ اصل پانی جن کو آپ کنووں میں دیکھتے ہیں، نلکوں میں دیکھتے ہیں، ٹیوب ویل میں دیکھتے ہیں، دریاؤں سمندروں میں دیکھتے ہیں، یہ اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ پانی ہے جو آسمان سے اترتا ہے۔ آسمان سے جو پانی اترتا ہے، یہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو کبھی تو یہ اس کو آپ سٹور کر لیتے ہیں گڑھوں میں، نہروں میں، اور کسی ایک جگہ پر جہاں بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ٹیوب ویل وغیرہ اور نلکے اور یہ مشینری نہیں تھی، اس وقت جو مخلوق کا دار و مدار تھا وہ یہی تھا کہ وہ گڑھوں میں پانی کو جمع کر لیتے تھے، اور اسی سے جانور بھی پیتے تھے، اسی سے لوگ کپڑے بھی دھوتے تھے، اسی سے انسان بھی پیتے تھے اور غسل بھی کرتے تھے۔ وہ بہت ذخیرہ پانی کا جمع ہوتا تھا۔ اب جب ٹیوب ویل اور اس قسم کے نلکے اور جدید مشینری آ گئی تو اب بھی اس کا دار و مدار اسی پانی پر ہے، بارش پر۔ کیسے کہ جب بارش آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں، جو بڑے نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ریزروار بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ آسمان سے پانی اترتا ہے، وہ برف کی شکل میں یا بارش کی شکل میں۔ تو بڑی سمندروں اور بڑے بڑے پہاڑوں پر جو برف پگھلتی ہے تو انہوں نے اس کی سڑکیں اور نہریں بنائی ہوئی ہیں جو پانی ریزروار میں آتا ہے، اور پھر اس کو صاف کر کے تو وہی پانی جو ہے پورا، جب وہ پانی کم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ آرڈر جاری جو ہوتا ہے، جی آپ گاڑی نہیں دھو سکتے، آپ جو ہے پائپ سے پانی کو ضائع نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو اس کو ٹکٹ لگے گی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آسمان کا پانی جو ہے، جو برفوں کی شکل میں آیا، بارشوں کی شکل میں آیا، اب وہ انف نہیں ہے، تو اس لیے ان کو فکر پڑ گیا۔ تو آپ جہاں بھی جائیں یہ دار و مدار اسی پانی پر ہے۔ اور پھر اس کی صورت یہ ہے کہ جب زمین اس پانی کو اندر نگل جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض علاقے جو ہیں ان میں پانی بہت گہرا ہے، کہتے ہیں جی 300 فٹ اندر پائپ لے جاؤ، 200 فٹ لے جاؤ، 400 فٹ لے جاؤ تو پانی نکلے گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں بارش نہیں ہوتی اور پانی بہت نیچے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں جن علاقوں میں بارش ہوتی ہے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا بھی کھودیں تو نیچے سے پانی آ جاتا ہے، یا آپ کنواں کھودیں اس میں بھی پانی آ جاتا ہے، اور اگر بارشیں نہ ہوں تو کنووں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، نلکوں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، موٹر پمپ جو ہے لگے ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پانی نہیں آتا۔ تو جتنی زیادہ بارش ہو بظاہر وہ پانی زمین پی لیتی ہے، لیکن وہ پانی زمین کے اندر جمع رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے نلکے، آپ کے ٹیوب ویل اور آپ کے کنویں جو ہیں وہ بھرے رہتے ہیں، اور جو ہے کام آتا ہے پانی۔ پھر وہ دریاؤں میں جاتا ہے، سمندروں میں جاتا ہے، تو پانی یہ جو ہے نا، یہ انسان، پورے انسانوں کا، جانوروں کا، انسانی زندگی کا، حیوانی زندگی کا دار و مدار اسی پانی پر ہے، جس کو کہا کہ ماء مبارکا، برکت والا۔ کیسے ہے؟ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جب تعویذ لکھتے ہیں نا بزرگ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاک پانی سے دھو کر پلائیں، تو سب سے زیادہ
اہم پانی جو ہے کس کو شمار کرتے ہیں؟ کہتے یا آب زمزم ہو یا بارش کا پانی ہے، اس کو آپ جمع کر لیں تو وہ پاکیزہ ترین پانی ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز حل کر کے مریض کو پلائیں۔ تو بارش کا پانی ماء طہورا جس کو کہا قرآن مجید نے کہ یہ پاک پانی ہے، جس سے آپ وضو کرتے ہیں، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یہ پاک خود بھی ہے، انسان کو آگے پاک کرنے والا بھی ہے بارش کا پانی۔ اور مبارکاً برکت والا اس لیے بھی ہے کہ آپ کی کھیتی باڑی باغات پھولوں پھلوں کا دار و مدار اسی پانی پر ہے۔ اب تو نہریں آ گئی، لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، ٹیوب ویل بجلی وغیرہ آ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ جگہیں جہاں نہر نہیں جا سکتی، جہاں پانی نہیں نکل سکتا، بجلی نہیں ہے، اور دریاؤں کے کناروں پر اور ادھر ادھر جہاں جو ہے ان زمینوں میں جو کھیتی باڑی ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسی بارش پر ہے۔ تو وہاں سے روزی اگتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس برکت والے پانی سے ہاتھوں سے باغ اگائے اور اناج جو کاٹا جاتا ہے، یعنی اس سے دو چیزیں جو ہے نا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو وہ اناج جو کاٹے جاتے ہیں، جیسے گندم ہے، یہ بوئی جاتی ہے پھر کاٹی جاتی ہے، جو ہے یہ بوئے جاتے ہیں پھر کاٹے جاتے ہیں، جوار ہے یہ بوئی جاتی ہے کاٹی جاتی ہے، باجرہ ہے بوئے جاتے ہیں یہ کاٹے جاتے ہیں، چاول ہیں یہ بوئے جاتے ہیں اور کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا پیداوار اور اس طرح کی جو اناج ہے جو بویا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے، انسان کی اور جانوروں کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے انسان کے جسم میں جو زیادہ طاقت آتی ہے اس کے جسم میں اسی اناج سے آتی ہے۔ گندم کھائے گا، جو کھائے گا، یا باجرے جوار مکی چاول یہ کھائے گا تو اس کے جسم میں طاقت آئے گی۔ اور اگر انسان صرف پھل کھاتا رہے تو وہ طاقت نہیں آتی جو اس اناج کے کھانے سے آتی ہے۔ اسی طرح جو سبزیاں ہیں، دال ہے، یہ بھی اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دال کھاؤ تو اس کے اندر وائٹامن ہے، گندم کھاؤ اس کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہ فرمایا وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وہ اناج جو کاٹا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا ذکر کیا کہ ہم نے اس سے اگایا باغ کو۔ باغات میں آپ دیکھ لیں جو ہے اس میں جتنے بھی پھل ہیں تو وہ انسان وہ بھی کھاتا ہے، اور زیادہ تر وہ لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں اور انسان کو طاقت بھی وہ بخشتے ہیں۔ ان کے جوس بنتے ہیں، ان کے اندر وائٹامن ہوتی ہے مختلف پھلوں کے اندر۔ تو فرمایا ہم نے اس بارش سے ہم نے باغ اگائے، اور اناج جو کاٹا جاتا ہے ہم نے وہ اگایا۔ اب دیکھیں یہ زمین جو ہے ہزاروں کلومیٹر سینکڑوں کلومیٹر یہ مردہ پڑی ہوتی ہے، کوئی مطلب اس میں اناج نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی صحیح تو وہ محتاج ہے کہ بارش آئے تاکہ اس کا پانی اس کو ملے اور وہ پھلے پھولے اور صحیح پھل لائے۔ تو لوگ کسان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بارش آئے، جانور دیکھتے ہیں کہ بارش آئے تاکہ ہماری روزی کا سبب بنے۔ وہ مردہ زمین ہے، تو جب مردہ زمین پر بارش برستی ہے خوب، تب دیکھو بارش کے آنے کے دیر اس کے بعد اس سے کونپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، پھل بڑھنے شروع ہوتے ہیں، نباتات اور جو ہے یہ سبزیاں، یہ شلجم ہے، چکندر ہے، اس طرح کے بٹر ہیں، ہاں جی، گاجر مولی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی خوراک ہے اور جانوروں کی خوراک ہے، یہ نکلتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مردہ زمین کو جیسے ہم نے زندہ کیا بارش سے، تو بارش برسی، زمین نرم ہوئی، اس سے
نباتات اور یہ اناج اور باغات اور پھل وغیرہ نکلے تو مردہ زمین جو تھی وہ زندہ ہوئی، اور اس کی زندگی کا سبب جو ہے یہ پانی ہے۔ اسی طرح اس پر قیاس کرو کہ قیامت کے دن جب مردے زمین میں پڑے ہوں گے تو پھر وہ بارش جس کا ہم نے پہلے پچھلے جمعہ پر ذکر کیا تھا، وہ بارش جو منی کی طرح ہوگی، جب وہ برسے گی اور اس عجب الذنب جو ریڑھ کی ہڈی کا وہ دانہ ہے اس پر جب وہ پڑے گی تو پھر سارے ذرات اور وہ جو جسم کے حصے اور ٹکڑے جہاں جہاں وہ مٹی میں مل چکے ہیں، مٹی بن چکے ہیں، وہ اڑ کر اس عجب الذنب سے مل جائیں گے اور بالکل جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو جائے گا، جیسے یہ ہم درختوں اور پھلوں کو اور سبزیوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اصل یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا فرمائیں، اور پھر ہم نے اس سے والنخلہ کھجوروں کو ہم نے پیدا کیا، کھجوروں کے درخت باسقات لمبے لمبے درخت، لہا طلع ندید جن کا پکا ہوا گاپھا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا فرمائیں رزقاً للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ اب جب باغات کا ذکر پہلے آ گیا، زمین کے سبزیوں کا ذکر پہلے آ گیا، اناج کا ذکر پہلے آ گیا، تو پھر کھجور کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ تو کھجور کو علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کھجور سارے پھلوں سے اعلیٰ پھل ہے۔ کھجور جو ہے اس کو چونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے شعر کی یہ سوغات ہے، فرمایا یہ نخل کھجور جو ہے، باقی اور کسی کو ذکر نہیں کیا، باغات کا ذکر کر دیا، اناج کا ذکر کر دیا، لیکن کھجور کو ذکر کیا، فرمایا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی یہ سوغات ہے، اور یہ سارے پھلوں سے اعلیٰ قسم کا پھل ہے۔ اس کے اندر وائٹامن ہے، اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اجوا کی کھجور جو ہے یہ تو ہے جنت کا درخت، یہ جنت سے آئی ہے۔ اور حدیث پاک بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی مثال ہے، یہ مومن کی طرح ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے تو ان کی نظر اپنے شہر کے اس درخت کی طرف نہ گئی، وہ جنگل کی طرف بھاگ گئے، کہنے لگے وہ ککر ہو سکتا ہے، وہ بول ہو سکتا ہے، وہ بیری کا درخت ہو سکتا ہے، وہ پیلو کا درخت ہو سکتا ہے، تو مختلف سوچنے لگے جنگل کے درختوں کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں چھوٹا اس وقت تھا، سب صحابہ میں چھوٹی عمر کا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کو عرض کروں حضور وہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کے مارے کہ بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے لب کشائی نہ کروں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے صحابہ کا کہ دیکھیں کتنا ادب ہے۔ ہاں جی، آج کل کوئی ہوتا تو وہ پیچھے سے بولتا جی فلاں چیز ہے، چاہے اس کا جواب سچا ہو یا جھوٹا ہو، لیکن صحابی رسول جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے وہ نہیں بولے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حضور میرے دل میں آیا تھا لیکن میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ ہاں جی، تو کھجور کا درخت وہ ہے جو مومن کی طرح ہے۔ اب یہ مثال بتانی کہ مومن کی طرح کیسے ہے، وہ اس لیے کہ کھجور کا جو درخت ہے نا اس کے پورے اعضاء جو ہیں وہ کارآمد ہیں۔ تنا اس کا دیکھو تو اب اگر تھوڑے پرانے دور میں جائیں تو جب یہ بیار کی لکڑی نہیں آئی تھی، جب یہ بہترین قسم کی لکڑی جنگلوں سے اور دور سے نہیں آئی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے کھجور کے اس تنے کی لکڑی کو کاٹ کر یہ چھت کے بیم ڈالتے تھے اس کو۔ ہاں جی، یہ ڈالتے تھے تاکہ وہ خراب نہیں ہوتا، بڑا مضبوط ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، تو یہ تنا بھی کام آ گیا۔ پھر اس کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے پتے نہیں گرتے، جیسے دوسرے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اس کے جو لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں وہ نہیں گرتے۔
اور وہ کام آتے ہیں کس کے؟ اگر آپ تھوڑا پرانے زمانے میں جائیں، جب کارپیٹ نہیں ہوتے تھے تو مسجد کی صفیں کس کی ہوتی تھی؟ وہ اس کی ہوتی تھی۔ اور جب بجلی کے پنکھے نہیں آئے تھے تو اس وقت جو پنکھے بنتے تھے وہ کس کے ہوتے تھے؟ اور جو کھانے پینے کی چنگیر، چھبیاں اور اس طرح کے برتن بنتے تھے، جب یہ شاندار پلیٹیں اور ٹرے وغیرہ یہ نہیں آئے تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ وہ بڑے بڑے جو کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے چھکو اور چھبیاں اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، وہ بنتی تھی۔ یہ کئی 100 سال تک یہ چیزیں چلی آئیں۔ اور پھر اس کے جو اس کا جو پھل ہے اس کو دیکھیں، کچا ہے تو اب دیکھیں کچا کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ ابھی کبھی کبھی یہ بس سٹوروں پر آتے ہیں، اس کے کھجور کے جو کچے پھل ہوتے ہیں ان کو کھا کر دیکھیں کیسے مزیدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مقام کا ہوتا ہے ڈانگی ڈوکا، جس کو بولتے ہیں کہ تھوڑا سا پکا ہوا تھوڑا سا کچا ہوا، جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کا لطف اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب سارا پک جاتا ہے تازی کھجور تو اس کا مکھن کتنا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے اور دیر تک اپنے گھروں میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، اس کے کھانے کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے۔ اور اگر جب وہ بہت خشک ہو جائے تو چھوارے بن جاتے ہیں، اس کا پھر اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا وہ درخت ہے جس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ کار آمد ہے انسان کے لیے، اور اس کی مثال مومن کی ہے۔ اب اس کی مثال مومن کی کیسے ہوگی؟ مومن کی مثال ایسی ہے کہ مومن جاگتا ہو، عبادت کرے، اس کو اس کا ثواب ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جائے، فجر کو اٹھے تو ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو گویا وہ کام کر رہا ہے پھر بھی عبادت ہے، کام نہیں کر رہا پھر بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، اور جتنا وہ دین میں اس کا انہماک ہوگا، جتنا وہ دین میں کام کرے گا، اتنا اس کو زیادہ ثواب ہوگا، کام کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ حدیث پاک ہے کہ عالم کا ساری رات سونا عام زاہد اور عابد کی عبادت سے وہ اس کا سونا افضل ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ جاگتا ہے تو اس قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے لوگوں کے لیے مسائل نکالتا ہے، تو اسی لیے اس کا آرام کرنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، امام شافعی کے استاد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد وہ ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں 75% بلکہ اس سے زیادہ کام کیا، ایک فرد نے 999 کتابیں لکھی انہوں نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور وہ ایسے عالم تھے کہ اتنی بڑی کتابیں لکھ کر کہ جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، وہ لکھی امام شافعی ان کے شاگرد تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضرت کے کمرے میں رہ گیا تو سارے رات حضرت صاحب بیڈ پر لیٹے رہے، اور میں نے کہا میں کیا کروں، میں نفلوں میں شروع ہو گیا، میں ساری رات نفل پڑھتا رہا، اور صبح امام صاحب جو میرے استاد ہیں وہ بیڈ پر لیٹے رہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو کم از کم 2-4 نفل تو پڑھ دینے چاہیے۔ جیسے آج بھی لوگ خیال کرتے ہیں نا، ہاں جی، کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ساری رات نفلوں میں گزری، تسبیح میں گزری، اور یہ فلاں عالم فلاں مولوی صاحب جو ہیں یہ بس آتے ہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں پیتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا استاد کے بارے میں۔ تو اب جب فجر ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اور تعجب ہوا کہ استاد اٹھے، نہ انہوں نے وضو کیا نہ انہوں نے غسل کیا، اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ میں نے کہا دیکھیں جی، میں ساری رات نفل پڑھتا رہا اور میرے استاد جو ہے بیڈ پر لیٹے رہے اور اٹھ کر وضو بھی نہیں کیا اور نماز شروع کر دی۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا آج رات میں نے قرآن مجید سے 100 مسئلہ بیڈ پر لیٹے ہوئے نکالا ہے، 100 مسئلہ بیڈ پر لیٹے ہوئے نکالا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک عالم دین کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے۔ تو جو عالم دین کی صحیح خدمت کرنے والا ہے، جو مومنوں کا احساس رکھنے والا ہے، رب کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، حضور کے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کا سونا بھی عبادت۔ آپ نے سنا نہیں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جاؤ،
فجر کی نماز باجماعت پڑھو تو 24 گھنٹے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے لیا؟ وہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک عالم کرے، کوئی بھی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی پڑھ لے تو 24 گھنٹے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ہاں جی، تھوڑا سا وظیفہ کر لو تو ساری رات عبادت لکھی جاتی ہے، بلکہ اس عبادت اس آیت کے حدیث کے پڑھنے سے فرشتے اللہ پیدا فرماتا ہے جو ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن جو ہے اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ پتہ آپ کو مومن اگر باوضو ہو، پورا دن باوضو رہے تو پورا دن اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور مرے تو وہ شہید کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو مومن کو بڑی شان ہے، یہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے نا ہمیں مفت میں، اس کا قدر کیا کرو، اپنے خیالات کو درست رکھا کرو، ہر ایک سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا چھوڑ دو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ مسلمان مجھ سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی ادا اللہ کو پسند ہو جو میرے اندر نہیں ہے، اس لیے مومن کا احترام کرنا، مومن کا ادب کرنا، مومن کے ساتھ محبت رکھنا، اس کے کام آنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کی مشکلات کو دور کرنا، میرے اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن میرے مومن کی ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ بڑے الفاظ ہیں جو آپ نے کعبۃ اللہ کو کہے ہیں۔ اس سے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل جی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نخل کھجور کے لیے، یہ کھجور بھی بارش کی محتاج ہوتی ہے، فرمایا یہ باسقات لمبے لمبے درخت ہم نے پیدا فرمائے، اللہ اور اس درخت کے لیے کھجور کے لیے طلع ندید، وہ کتنے جو بھرے ہوئے تہ بتہ اس کے اندر پھل لگاتے، یہ نیچے ہے نا، آپ اوپر دیکھیں اوپر پھل لگا، اوپر پھل لگا، اوپر پھل لگا ہوا۔ جو لوگ کھجوروں کے باغات دیکھتے ہیں جن کو اتفاق ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ کئی کھجوریں تو ایسی ہوتی ہے کہ اتنا پھل ان پر لگتا ہے جس کو قرآن نے کہا طلع الندید، رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ رزق ہے جو پورا سال آپ کو کھجور ملتی ہے، سال کے کسی حصے میں آپ چاہو کھجور ملنی، آپ کھجور مل جائے۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے یعنی آسمان کے پانی سے ہم نے مردے شہر جو ہے، مردہ شہر ان کو زندہ کیا۔ مردہ شہر زندہ کیا یعنی جب مردہ زمین جو بنجر زمین ہے جس پر کبھی بارش نہیں برسی اور وہ خشک ہو گئی اور سخت ترین ہو گئی، وہاں کوئی پھل کوئی سبزہ کوئی چیز نہیں اگتی، ہم نے بارش برسائی تو وہ آباد ہو گئی اور اس کے ساتھ شہر بھی آباد ہو گئے، لوگوں کو روزی کا ذریعہ مل گیا۔ تو فرمایا اس بارش سے ہم نے شہر زندہ فرمایا۔ آگے ایک جملہ فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح ہم قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ جیسے بارش آئی تو زمین سے اناج نکلا، بارش آئی پھل پیدا ہوئے، درختوں پر پھل لگے، بارش آئی زمین سے سبزی اور مختلف قسم کی چیزیں نکلی، زمین سے جو ہے سبزہ نکلا، تو یہ چیزیں بنجر زمین مردہ زمین سے جب یہ تر و تازہ چیزیں نکلی تو خیال کر لو یہی بارش جب اس عجب السم پر برسے گی، مردے جہاں ہوں گے وہ ایسے نکلتے آئیں گے زمین سے۔ یہ قرآن مجید نے دلیل دی کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آگے فرمایا کہ اے قوم قریش، اے کفار مکہ، تم کیا چیز ہو؟ تم تو کل پیدا ہوئے اور تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ تم قیامت کے دن بعث نشر ریزرکشن کو تم جھٹلاتے ہو۔ تم پہلے آدمی نہیں ہو تو تم جھٹلا رہے ہو۔ تم سے بڑی بڑی مضبوط قومیں پہلے آئی ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح۔ اس بعثت کو قیامت کے دن زندہ قبروں سے زندہ اٹھنے کو
تم نے نہیں، سب سے پہلی قوم جس نے جھٹلایا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو ہے کفر نہیں تھا۔ آپ پہلے نبی اور رسول ہیں جو کفار کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھل نہ ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کانٹا ہو، کیونکہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے۔ لوگ جب نیکی کرتے تھے تو رب تعالیٰ ان کے لیے برکتیں پیدا فرماتا تھا، اور درختوں پر پھل میٹھے، کوئی پھل کڑوا نہیں، کوئی درخت کانٹے دار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی برائی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو حابیل قابیل کا واقعہ ہے یا واقعات ہیں، یہ چونکہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، یہ نوح علیہ السلام کے دور کی بات ہے، انہی ادوار کی بات ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، آپ کی عمر 1000 سال تھی، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے۔ اس وقت آدم علیہ السلام حیات تھے، اور اس کے بعد جب آپ کی اولاد بھی تھی، پورے شہروں میں پھیل گئی، تو نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کفر شروع ہوا۔ آپ پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں جو تبلیغ کے لیے آپ آئے، تو فرمایا کہ ان کی قوم تم سے زیادہ سخت تھی۔ اب دیکھو جس کی عمر 2000 3000 سال 2500 سال ہو، تو وہ آپ کے خیال میں وہ کمزور قوم ہے، اور بڑی مضبوط قوم تھی، اور وہ باس و نشر کا اختلاف رکھتے تھے، نہیں مانتے تھے اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ 1400 سال 950 سال تبلیغ کرنے پر بھی کتنے لوگ مسلموں بمبئے ان کی فیملی کے 40 آدمی یا 80 آدمی۔ تو فرمایا کہ تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آئی، وہ بڑے طاقتور تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان کا اشر کیا کیا، دیکھا نہیں کہ پوری دنیا کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اس نے کہا طوفان آ جائے، ہم نے طوفان بھیجا تو وہی بچے جو مومن تھے، باقی سارے ختم ہو گئے۔ تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے؟ وہ اصحاب الرس اور اصحاب راس جو کنویں والے تھے، ان کا نہیں دیکھا ہم نے کیا حال کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جب حضرت صالح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی آیا، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی اور جب ان کی قوم نے جھٹلایا ان کو، تو ان پر عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو 4000 آدمی مسلمان تھا ان کی قوم میں جو بچ گیا۔ وہ 4000 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ یمن میں آ کر آباد ہوا، حضرموت میں۔ حضرموت میں جب آئے تو ایک روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں موت آئی۔ حضرموت جو ہے نا، حضرموت، اس کا معنی حاضر الموت، یعنی صالح علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، آپ وہاں فوت ہوئے حضرت صالح علیہ السلام، اس لیے اس کو حضر الموت کہتے ہیں، حضر موت کہتے ہیں، حضرموت کی موت وہاں حاضر ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس۔ تو وہاں جو ہے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نیک آدمی تھا، وہ وہاں آئے۔ وہاں ایک کنواں تھا، وہ کنواں جو تھا اس کا پانی اتنا اچھا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ایک نیک بادشاہ، چونکہ وہ نیک لوگ تھے، نبی کو دیکھا تھا، نبی کے معجزات کو دیکھا تھا، تو وہاں ایک کنواں تھا، اور وہاں ایک نیک آدمی ان کے بعد بادشاہ ہوا، وہ عدل پرست تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں میں ایسی برکت دی کہ سارا دن جو ہے نا اس قوم کے آدمی اس پانی کو کھینچتے رہتے، اور تو کنواں تھا نہیں، اور اس کا پانی میٹھا اور اچھا تھا، تو وہ لوگوں کو پانی پلاتے رہتے، بکریوں کو پانی پلاتے رہتے، جانوروں کو پانی پلاتے رہتے، تو اسی کام میں مصروف رہتے، اور بڑے خوشحال شاداب، اور وہ علاقہ بہت جو تھا متمول ہو گیا، لوگ بڑے خوشحال تھے۔ ان میں آہستہ آہستہ قوموں میں جیسے برائی پھیلتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے ان کے اندر شرک اور کفر کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ مشرک ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حضرت حنظلہ بن صفوان ایک نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وہ ان کو تبلیغ کرتے، لیکن قوم جو ہے وہ بگڑ چکی تھی،
انہوں نے حضرت حنظلہ پر سختیاں شروع کر دی، اور آخر کار جو کنواں تھا جس کو رس، اصحاب الرس کا کہتے ہیں، تو اس رس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ زمین کو کھود کر کنواں بنا لیا جائے اور اس پر منڈیر نہ لگائی جائے کہ کوئی آدمی چلتا چلتا اس کے اندر گرنے سے بچ جائے۔ ہوتا ہے نا کنویں کے اوپر چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوتی ہے، منڈیر اس کو بولتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی جب زمین کے برابر اس کا منہ ہے تو جو بھی آدمی ناواقف ہے وہ تو آئے گا تو اس کے اندر گرے گا، اس لیے اس کو رس کہتے ہیں۔ یا ایک قول یہ ہے کہ جو ہے نا اس پر منہ کے اوپر انہوں نے پتھروں کا ایسے بنا دیا تھا، لیکن اس کو ڈھانپا نہیں تھا، ڈھکا ہوا نہیں تھا، اس لیے اس کو رس کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کنواں بڑا اچھا پانی تھا، میٹھا تھا، لوگ اس پر کرتے، لیکن جب حضرت حنظلہ کی بات کو انہوں نے نہ مانا، سختیاں شروع کی، انہوں نے حضرت حنظلہ کو شہید کر کے اس کنویں میں پھینک دیا۔ نبی کو جب کنویں میں پھینکا، اس کے بعد رات کو پانی پی کر سوئے، اور جب ان کو پھینکا تو صبح اٹھے تو پانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی نیچے زمین کے نیچے کر دیا، اور اب جب ایک ہی کنواں ہو اور لوگوں کا دار و مدار، جانوروں کا زندگی کے دار و مدار اسی پانی پر ہو، تو پھر کیسا زندہ رہیں گے؟ اب وہ جو ہے نا وہ پانی ان کا ختم ہو گیا، اور ان کے شرک کی عادت یہ تھی کہ اس نیک بادشاہ کے بعد ایک برا بادشاہ آ گیا۔ ہاں جی، نہ نیک بادشاہ جب فوت ہوا تو اب یہ اس کے بڑے معتقد تھے، رونے لگے، اور جو ہے شیطان نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، تو جیسے اس نے وہ 5 بت بنائے تھے نا جس کا سورہ نوح میں ذکر آتا ہے، اسی طرح اس نے کہا، آواز دی بادشاہ کی شکل بن کر، کہا کہ میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن ایسا ہے کہ تم مجھے اس پردے کے پیچھے سے مانگا، جو بھی سوال کرو گے تو میں آپ کی بات سنوں گا۔ تو فی الحال تم ایسا کرو کہ بت بنا کر رکھ دو اس کا مجسمہ، نہ وہ پیے گا نہ کھائے گا، تم سے بات تمہاری مرادیں پوری کرے گا۔ تو جاہل قوم تھی، انہوں نے وہ شرک شروع کر دیا۔ بہرحال اس کنویں کی پانی کے جانے سے وہ ساری قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی، اس لیے اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں، کنویں والے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جیسے سورہ بروج میں اخدود کا ذکر ہوتا ہے، اصحاب الاخدود، ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الرس ہیں۔ یا سورہ یاسین میں جس کا ذکر آتا ہے، صاحب یاسین جو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، تیسرا، اس کو جب کنویں میں ڈالا مار کر، اس کنویں کو بھی اصحاب الرس کہتے ہیں۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ قوم نوح کو ہم نے تباہ کیا، کتنی مضبوط قوم تھی۔ اصحاب رس اس کنویں والے لوگ تھے، ان کو ہم نے تباہ کیا جب انہوں نے نبی کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، اور انہوں نے بعث و نشر کا، قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کیا۔ وَثَمُودُ، اور قوم سمود، جو حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے اونٹنی نکالی تھی پہاڑ سے، ان کا جو ہے آپ نے ان کو جو اس قوم نے انکار کیا تو ان کو ہم نے تباہ کیا۔ وعاد، ہود علیہ السلام کی قوم، جو امالکہ کی قوم میں سے ایک شخص تھا عاد، اور اس کے نام پر جو قوم آباد ہوئی، تو حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو یہ جو سعودیہ میں کیا ہے وہ جو رب الخالی، یہ ایمٹی کوارٹر جو ہے، ریت کا سارا میدان، یہ اس قوم کا گھر تھا۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا ہوا بھیج کر۔ وفرعون، اور فرمایا کہ فرعون کتنا مضبوط آدمی تھا کہ 400 سال تک وہ زندہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 80 سال اس کو تبلیغ کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اس شیطان کو کبھی سر درد نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم نے اس کو ہلاک کیا تو جو نبی کی اس نے مخالفت کی، انکار کیا نبوت کا، تو ہم نے اس کو انکار کیا، حالانکہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن ہمیں اپنی بے ادبی کرنے پر ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اس نے 80,000 بچے قتل کرائے موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے، لیکن ہم نے اس پر عذاب نہیں بھیجا۔ یہ سارے گناہ ہم برداشت کرتے رہے، ہم نے کبھی اس پر گرفت نہیں کی، لیکن جب کسی نے بھی نبی کی بے ادبی کی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے
دشمنی لی، ہم نے پھر اس کا بدلہ لیا۔ تو فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی سے۔ اصحاب رس کیوں تباہ ہوئے؟ حضرت حنظلہ بن صفوان کے شہید کرنے سے۔ سمود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود یہ کیسے ہلاک ہوئی؟ ان انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کرنے سے، ان کا انکار کرنے سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ کہ انہوں نے جب پتھر مارا ان کے بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر، اور کہا کہ اے نوح یہ بھول جاؤ کہ ہمارے بعد ہماری اولاد تمہارے اوپر ایمان لائے گی۔ تو کندھے سے بچے کو اتارا کہ بتاؤ اس بوڑھے کو کہ ہم تیرے کتنے مخالف ہیں، ہم سے بھی تم ایمان کی امید نہ رکھنا۔ جب یہاں تک انہوں نے دیکھا کہ قوم ایسی خراب ہو چکی ہے کہ ان کی اولادیں بھی اس حد تک ہیں، تو پھر دعا کی، یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا تخم بھی نہ چھوڑ زمین پر، لا تذر علی الارض، زمین پر کافروں کا بیج بھی نہ چھوڑ۔ اور ایسا ہی ہوا، 40 سال پہلے اولادیں پیدا ہونی بند ہو جائے کہ کوئی بچہ رہ ہی نہیں، کیونکہ بچوں پر عذاب تو جب آئے گا تو وہ تو بے گناہ ہے نا۔ تو جب 40 سال پہلے اولادیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو 40 سال تک جو بوڑھے تھے، جو بڑے تھے، وہ بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو پانی نکلا تھا نور سے، تو پھر قوم کیسے قوم نوح تباہ ہوئی۔ تو فرمایا کہ میرے نبی کی توہین سے جو ہے نا قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اس طرح فرمایا وَإِخْوَانُ لوط، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم، حالانکہ لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ قوم لوط کے قوم کے فرد نہیں تھے، لیکن وہ باہر سے آئے، اور انہوں نے 5 شہر ان کے تھے جن کے وہ نبی تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کی بری عادت ہو گئی ہے کہ وہ لوطی قوم بن گئی ہے، اور جو ہے ان کے اندر شہوت پرستی اتنی آ گئی ہے کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے روئے زمین پر وہ یہ ہے کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، امرد پرستی یا بچوں کے ساتھ گناہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب فرشتے آئے تو انہوں نے اس کو بھی بچے سمجھ کر ان سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تم نکل جاؤ، ہم ان کو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا سخت عذاب بھیجا کہ آسمان سے جو پتھر ہیں نوکیلے سخت قسم کے، ان ہر پتھر پر ہر کافر کا نام لکھا ہے۔ ہاں جی، نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں آدمی کو جا کر لگے گا، اور وہ ایسا ہی ہوا، ان کو جا کر لگا۔ اور وہ سب سے جو بحر میت ہے جس کو بولتے ہو، وہ سب سے گہرا دریا ہے جو سطح سمندر سے کتنا نیچے ہے، وہ جو ہے وہ جگہ، اور جہاں شیطان اگر پوری دنیا سے شیطان اگر نا امید ہو جائے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہاں جاتا ہے، وہ جگہ اس کی زیادہ محبوب ہے، یہ گناہ اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دیکھیں، ایک بزرگ انہوں نے دیکھا عرفات کے میدان میں کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ معلوم کیا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب پوچھا شیطان سے، اس نے کہا میں اپنا حال یہ کیوں نہ کروں، 80-90 سال میں اس بوڑھے کو گناہ کراتا رہا، اس کو خدا کا منکر بنایا، نبی کا منکر بنایا، شریعت کا منکر بنایا، ہر قسم کے گناہ اس سے کرائے، اور یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود آج عرفات میں آیا ہے اور رب کے سامنے رو پڑا ہے، رب نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو پھر میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ سر پر مٹی نہ ڈالوں تو کیا کروں؟ جب حج ختم ہوا، وہ محدث و بزرگ جنہوں نے خواب اس شیطان کو دیکھا تھا، وہ بھی اسی علاقے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب وہ جارڈن کے اس علاقے میں جو اسرائیل کی حد پر اور فلسطین کی حد پر یہ بحر میت ہے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شیطان، وہی شیطان جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر اسی علاقے میں جا رہا ہے۔ تو حیران ہوئے کہ شیطان اور اس علاقے میں کیا کر رہا ہے، اور میں حج سے جا رہا ہوں واپس، یہ میں نے وہاں دیکھا تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟
تو جب اس کو پوچھا، ہاں جی شیطان کو پوچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں اتنا نا امید ہو گیا تھا ان پورے لوگوں سے جن پر میں نے کام کیا، جن کو میں نے اتنی خدمت کی، جن کو پر میں نے اتنے جو ہے اپنے ذریات چھوڑی، اور جب میں نے عرفات میں دیکھا کہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی بخشا جا رہا ہے، ہر آدمی کا حج قبول ہو رہا ہے، تو اب میرے لیے تو مر جانا بہتر تھا۔ تو اب میں، اگر میرے لیے ہوپ اور تسلی کی کوئی جگہ ہے جہاں مجھے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے، وہ یہ بحر میت ہے۔ یہ اس نے اپنی زبان سے کہا۔ اس لیے میں یہاں آتا ہوں، یہاں بیٹھ کر مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اس قوم سے میں نے وہ گناہ کرایا جو کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ صاحب یہ تو شہر اٹھا کے پلٹ دیا گیا تھا۔ ہاں، پھر شہر اٹھا کے صدوم شہر پلٹ دیا گیا تھا، پھر اوپر سے بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آسمانوں سے بارش ہوئی تھی وہ۔ تو اب وہ جو ہے نا، اب اس کو بھی اگر آپ ہسٹری پڑھیں جو ہم نے پڑھی ہے آج، تو لوگ وہاں سیر کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کا پانی جو ہے اس کو رب تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان بنایا ہے کہ وہاں کوئی بھی آدمی اس سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے۔ پانی گہرا بہت ہے، سطح سمندر سے نیچے ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں لوگ تو اس میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، اس کے اندر وہ اپنے بڑے مزے سے اپنی سیر کرتے ہیں، تفریح گاہ بنی ہوئی ہے ان کی، اور لوگ جا کے سیر کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو رب نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، ان پر چڑھ آئے تھے وہ فرشتوں کو دیکھ کر، تو ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ اصحاب الایکہ تھے، اور بن والے جو ہیں جنگل والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ آپ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، ایک وہ جو تھے جن کو اہل مدین کہتے ہیں، ہاں جی، اہل مدین جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر وہ شہر تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کے آئے تھے۔ اور دوسرے جو تھے اصحاب الایکہ تھے، جو جنگل والے تھے، بیری کا درخت بہت تھا، اور جنگل تھا، بہت بے شمار درخت تھے بیری کے، تو وہ قوم وہاں رہتی تھی۔ تو ایک ان کی طرف، ان دو قوموں کی طرف آپ مبعوث ہوئے، اور ان کی کمزوری اور خامی کیا تھی کہ وہ کم تولتے تھے، جب لیتے تھے تو بانٹ اور تھے، جب دیتے تھے تو بانٹ اور تھے، اور اگر وہی بھی ہوں تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی تھی، کو نہیں مارتے تھے کہ لینے دینے میں وہ بڑا کرتے، آپ ان کو منع کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اے شعیب علیہ السلام، تو نے کیا یہ مصیبت ہمارے ساتھ ڈالی ہے، تو مر جائے تو اچھا ہے، تو جو ہے نا بڑی انہوں نے بھی بے ادبی کی۔ جب بے ادبی کی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان پر ایک جو اصحاب مدین تھے ان پر چیخ کا عذاب آیا، جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری جس کے ان کے دل پھٹ گئے، اور جو بیری والے تھے وہ ان پر گرمی کا عذاب آیا۔ جب گرمی آئی، اتنی گرمی آئی کہ وہ نہ باہر بیٹھ سکتے، نہ غاروں میں بیٹھ سکتے، نہ کمروں کے اندر جا سکتے، جب جاتے تو جلتے تھے۔ باہر آئے، جب باہر میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا ہے، تو خوش ہوئے کہ اس کے اندر بارش ہوگی، لیکن اس کے اندر سے رب تعالیٰ نے آگ برسائی تو بھی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہا، ان کی بے ادبی کی، ہم نے ان کو تباہ کیا۔ یہ ساری قومیں بڑی مضبوط تھیں، اور وہ قوم تبا، اور تبا کی قوم نے، تبا، یہ تبا دو تبا ہوئے، اصل میں یہ تبا بے شمار ہیں۔ تبا ایک لقب ہے، جیسے ہندوستان کے پرانے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کو راجہ کہتے تھے، ہاں جی، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور جو ہے کچھ علاقوں میں بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام تھے ہر قوم کے اور ہر علاقے کے جو اپنے بادشاہوں کو کہتے تھے۔ تو جو یمن کے بادشاہ تھے نا، ان کو تبا بولتے تھے، تبا، اور اس لیے بولتے تھے کہ یہ ان کے
بے شمار بادشاہ یکے بعد دیگر گزرے ہیں. جو پہلا بادشاہ تھا اس کے پاس اتنی فوج تھی کہ جہاں بھی وہ جاتا وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ سفر کرتے، تو لوگ اس کے تابع ہو گئے، اس لیے اس کو تبا بولتے تھے. اور اس کے بعد یہ نام پھر پورے بادشاہوں میں رہا. جو پہلا تبا تھا اس نے یہ سمرقند تک سفر کیا، اس کو اجاڑا، پھر اس کو نیا بنایا. اسی طرح وہ جو ہے اور بھی کئی شہروں میں گیا، اور اس نے یہود، وہ کافر تھا پہلے، لیکن یہود کی تبلیغ پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گیا، اور اس کی جو قوم تھی وہ بھی اس کے مذہب پر آ گئی. تو یہ پہلا تبا تھا. اس کے بعد ایک تبا اور آیا ہے جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، وہ تبا ہے تیسرا تبا، اور اس کا نام جو تھا اس کا نام ہے سعد بن ابی قریب. یہ شخص جو تھا یہ بھی بڑا طاقت کا مالک تھا، اور یہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھا. جب یہ 1,30,000 کا گھوڑوں کا اور اونٹوں کا قافلہ لے کر، اور 1,30,000 پیدل چلنے والی فوج لے کر، اور 400 عالم لے کر جب یہ چلا، تو یہ سیر کرتا تھا، علاقے دیکھتا تھا، پھرتا تھا. جب یہ مکہ مکرمہ آیا تو باقی شہروں میں جاتا تو لوگ دیکھنے کے لیے پورا شہر امٹ آتا. جب مکہ مکرمہ میں گیا تو کوئی اس کو دیکھنے نہیں گیا. اب اس نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ مجھے کوئی آدمی دیکھنے نہیں آیا، کوئی تحفہ دینے نہیں آیا، کوئی ویلکم کرنے نہیں آیا، کوئی اس میں ہمیں کوئی حیران بھی نہیں ہوا. تو وزیر نے کہا کہ حضرت یہاں جو ہے ایک ایسا گھر ہے جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے دنیا امٹ آتی ہے. تو یہاں اتنا لشکر ہر وقت اور لوگ اتنے جمع ہوتے ہیں، یہ تیرے لشکر سے زیادہ ہوتے ہیں، تو تمہیں دیکھنے کیا آنا ہے؟ وہ تو لوگ تو ان کو تو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. کہا جی تو تمہیں دیکھنے کیا ہے؟ جب اس نے سنا تو بادشاہ تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کہ جو مجھے دیکھنا نہیں آتے اس گھر کی وجہ سے. تو آپ کو پتہ ہے پھر اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے. ہاں جی، اصاف اور نائلہ یہ یمن کے 2 مرد اور عورت تھے، اصاف اور نائلہ. یہ جب کعبۃ اللہ میں آئے تو کعبے کے پیچھے پردے میں انہوں نے قوم لوط والا عمل کیا. کعبے کے اندر اسی وقت رب تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، دونوں پتھر بن گئے. تو انہوں نے ایک کو لوگوں کے ڈرانے کے لیے اور ان کو عذاب دکھانے کے لیے ایک کو مروہ پہاڑی پر نصب کر دیا، ایک کو صفا پر مروہ کر دیا. تو یہ کیا اس لیے کہ لوگ ڈریں، اللہ کا خوف پیدا ہو ان کے اندر کہ یہ پاکیزہ جگہ یہاں سے بچیں. لیکن وہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ مروہ والے کو بھی پوجنے لگ گئے اور صفا والے کو بھی. تو اصاف اور نائلہ جو ہے یہ 2 بت بن گئے جو مشرکین مکہ ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. یہ تو حال ہے لوگوں کا. تو اس لیے دین کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھائی برائی کا پتہ چلتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچتا رہے. تو جب اس نے بھی ارادہ کیا نا تو اس کے کان سے، ناک سے، منہ سے بدبودار مادہ بہنا شروع ہو گیا. اب اتنا بادشاہ بڑا تھا، کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں، بدبو آتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں. تو جب اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، 400 عالم تھے، تو اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، حکیم بھی ہوں گے. اب حکیم آ رہے ہیں، وہ کسی کی سمجھ میں بیماری آتی نہیں ہے، بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جب یہ تنگ آ گیا تو ایک آدمی آیا اللہ والا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ میری بات سننا پسند کریں تو میں پتہ چلاتا ہوں کہ یہ بیماری کیوں ہے. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا آپ نے کوئی، اب سچی بات مجھے بتائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، آپ نے کوئی برا ارادہ، گناہ کا ارادہ یا کسی کو نقصان دینے کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس گھر کو میں گراؤں گا. فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ جب تک تو توبہ نہیں کرے گا تو اس بیماری سے نہیں بچے گا.
جب اس نے سنا تو نے توبہ کی، پھر کعبۃ اللہ وہاں رہا، 6 دن رہا، اور اس نے 6000 اونٹ ذبح کیے، ہر روز 1000 اونٹ ذبح کیا، جو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، صدقے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ کعبۃ اللہ پر غلاف جو چڑھتا ہے، ہر سال دیکھتے ہیں، یہ ابتدا اس نے کی ہے، سب سے پہلے اس نے غلاف چلایا کعبہ کا، اور غلاف بھی یمن کا بنا ہوا، یمنی چادریں جو مشہور ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند فرماتے تھے، آپ کو کفن دیا گیا اس میں۔ اور برد یمانی آپ اکثر سنتے ہوتے ہیں، یہ برد یمنی چادر ہے، جس کا نام ہے، جس کے اندر دھاری دار لکیریں ہوتی ہیں، سرخ اور یہ سبز، تو یہ وہاں اچھا کپڑا بنتا تھا، تو وہ بلا کر اس نے کعبۃ اللہ کا غلاف بنایا، دروازہ بنایا، لگوایا، بڑی خدمت کی، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ گیا تو وہاں بھی اس کی بڑی ہسٹری ہے، اس کے بچے کو کس نے قتل کر دیا، تو اب اس نے کہا میں اس شہر کو تباہ کرنا۔ اب جب اوس اور خزرج، یہ دو جو انصار کے قبیلے تھے، یہ انصار کے قبیلے، یہ اوس اور خزرج جو تھے، یہ اصل میں یہ یمن کے کسی قبیلے کے 2 فرد آئے تھے، اوس اور خزرج، تو یہ ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے لڑائی شروع کی ان کے ساتھ، تو اس وقت شہر تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ہوتا کیا، دن کو یہ انصار جو ان کے آبا و اجداد تھے، یہ اس بادشاہ سے لڑائی کرتے، اور شام کو اس کے لشکر کو کھجوریں اور رات کا کھانا پیش کرتے۔ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، میں نے زندگی میں، ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دن میں لڑتے ہیں، آدمی مرتے ہیں، قتل ہوتا ہے، اور شام کو یہ ہمیں مسافر سمجھ کر ہمیں ہماری عزت اور احترام اور ادب کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہو نا، تو ہم مہمان نوازی آپ کی کرتے ہیں۔ تو اس وقت قبیلہ جو تھا نا، یہ بنی قریظہ، اس وقت بھی موجود تھا، تو وہاں سے 2 چچا زاد بھائی تھے، ایک کا نام تھا اسد، اور ایک کا نام کعب تھا۔ یہ دونوں آئے اور انہوں نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا تو کیسے آیا یہاں؟ اس نے کہا میں اس شہر کو تباہ کرنا۔ انہوں نے کہا دیکھ تو اس شہر کو تباہ نہیں کر سکتا، یہ ہجرت گاہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اسی نیت سے ہمارے آبا و اجداد یہاں آئے تھے، اور ہم بھی اس امید پر ہیں کہ ہم ان کی زیارت کریں، اور یہ وہ قیامت تک یہ شہر رہے گا، اس کو کوئی آدمی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے جب سنا، پھر اس نے واعظ انہوں نے کیا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان مین جو بھی اس وقت کا مذہب تھا یہود کا، اس نے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد جو علماء تھے، وہ بھی یہود کے علماء اس وقت جو تھے، روحانی علماء، انہوں نے مٹی کو سونگا، تو انہوں نے کہا اس مٹی سے ہمیں نبی آخر الزمان کی خوشبو آتی، تو ہم تو 400 علماء نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، علماء بھی راضی ہو گئے وہاں رہنے کو، تو اس نے 400 مکان ان علماء کے لیے بنوائے وہاں اس دور میں۔ یہ حضور علیہ السلام سے 700 سال اور ایک روایت 900 سال پہلے کی بات ہے۔ اور پھر ایک ایک کنیز کو آزاد کر کے اس نے ان کے نکاح میں دیا، اور پھر ایک سونے کا سنہری خط لکھا نبی کریم علیہ السلام کی طرف، جس کا ذکر ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ کا نام محمد ہے، قیامت کے دن مجھے بھولنا نہیں، اگر میں زندگی وفا کی تو آپ کی زیارت کروں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو قیامت کے میدان میں مجھے نہ بھولنا، اور میں اگر موقع ملا تو میں آپ کے کزن کی طرح، آپ کے بھائیوں کی طرح میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ تو بڑے اپنے عالم کو وہ رکا دیا، اور اس کو کہا کہ تو اپنی اولاد در اولاد یہ رکا حضور تک پہنچے، اور 2 منزلہ مکان حضور کے لیے بنایا، جس میں بڑا عالم رہا کرتا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور مدینہ منورہ گئے تو اونٹنی کی موار چھوڑ دی، صحابہ دانے لے کر جو ہے جو لے کر اور سبزہ لے کر کھڑے ہیں کہ اونٹنی اس کھانے کے معنی ہمارے سامنے بیٹھے گی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مامورہ ہے، اس کو جہاں اللہ حکم دے گا وہاں بیٹھے گی۔ ہاں جی، تو اونٹنی پھرتی رہی، جب وہ 2 منزلہ مکان آیا،
حضرت ابو انصاری بھی گھر نہیں تھے تو ان کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ابو ایوب آپ کے گھر کے سامنے سرکار تشریف لائے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے، آپ کو اندر لے گئے اور آپ نے جاتے ہی فرمایا کہ اس تبا کا خط کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا تبا کا خط کہاں ہے؟ تو خط ابو ایوب انصاری کی وساطت ان کی ملکیت میں تھا، لیکن اس وقت ابو یعلا کے پاس تھا۔ ابو یعلا خط لے کر گئے تو آپ نے فرمایا تیرا نام ابو یعلا ہے؟ جی میرا نام ابو یعلا ہے۔ فرمایا خط مجھے دو تبا کا۔ آپ نے وہ خط پڑھا، اس کے لیے دعا کی، تو وہ اس وقت 700 سال پہلے ایمان لایا۔ پھر وہ جو ہے وہاں سے چلا گیا ان کو علماء کو چھوڑ کر یمن میں، اور یمن میں جا کر اپنی قوم کو درس دیا، سمجھایا ان کو، تو قوم جو تھی وہ نہیں مانی، قوم نہیں مانی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تبا کو برا نہ کہو، تبا مسلمان تھا، اس کی قوم خراب تھی۔ اب دیکھو جہاں بھی یہ لفظ آیا قرآن مجید میں، فرمایا اصحاب الایکہ وقوم تبا، کہ تبا کی قوم نے انکار کیا تھا، تبا نے خود انکار نہیں کیا تھا۔ اس کی نبوت میں بھی شک ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کا جو تو وہ نیک تھا۔ اب جب اسلام آیا یمن میں تو وہاں کھدائی ہوئی تو ایک کنویں سے 2 قبریں نکلی 2 بہنوں کی، ان کے جسم بالکل صحیح سلامت، کفن بالکل صحیح سلامت ہے، اور 1000 سال پہلے کی وہ مری ہوئی ہیں۔ ان کے سرانے 2 تختیاں ہیں جس پر لکھا ہوا ہے یہ تبا کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کے سروں کے پاس وہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ تبا کی 2 بیٹیاں ہیں جن کا جسم مٹی نے نہیں کھایا، اور یہ مسلمان تھی، کبھی انہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم قریش کو، کفار مکہ کو، کہ تم سے پہلے مضبوط قومیں، قوم نوح، اصحاب رس، اور قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، اور اخوان اللوط، اور اصحاب الایکہ، اور جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم تبا۔ فرمایا یہ ساری مضبوط قومیں تم سے پہلے گزری ہیں، تمہارے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم کسی کا مقابلہ کر سکو۔ وہ تو اتنے قد والے، اتنی دولت مند، پہاڑوں کو چوٹ کر مکان بناتے، کھجوروں کے درختوں کی طرح لمبے قد ان کے، وہ اتنے قوی ہیکل۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان ساری قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ساری قوموں نے جھٹلایا تو جب رسول کو قوم جھٹلاتی ہے فحق وعید، تو میرے عذاب کا وعدہ پھر سچا ہو جاتا ہے۔ ان کو ہم نے عذاب دیا، اب تم نے جھٹلایا، اب تمہارے اوپر بھی وعدہ جو ہے عذاب کا سچا آنے والا ہے۔ اب یہ دلائل دے کر اللہ فرماتا ہے افعجینا بالخلق الاول، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم پہلی بار مخلوق کو پیدا کر کے، پہلی بار مخلوق کو، جانوروں کو، انسانوں کو، آسمانوں زمینوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کر کے افعجینا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تھک گئے ہیں؟ ہاں جی، یعنی ہم پہلی مخلوق کو پیدا کر کے کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ جو کفار مکہ ہے نا، یہ شبہ میں ہے کہ رب تعالیٰ نئی مخلوق کو قیامت سے پہلے کیسے پیدا کرے گا۔ ہاں جی، اب ان کا ایمان تو تھا، وہ جب دلائل سنتے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر پہلی زمین کو پیدا فرما سکتا ہے، انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان ہر وقت وسوسہ ڈالتا رہتا، تو شیطان کا وسوسہ آتا تو وہ کہتے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جس کو رب نے شبہ کہا، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں ہے لیکن شبہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیدا کر لے گا، پھر شیطان کہتا ہے کیسے پیدا کرے گا،
ایک ایک مٹی کا ذرہ ادھر ادھر ہو گیا تو کیسے اکٹھا کرے گا؟ کہتے ہیں یہاں شک تو پڑتا ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لیے رب نے فرمایا کہ یہ شک میں ہے۔ تو یہ ایک اسی لیے جو ایمان کی جو ہے نا آرٹیکل، اس کا یا 5واں آرٹیکل یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد انسان زندہ ہوگا، قیامت کے سارے مناظر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہاں جی، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے قرآن مجید نے جو ذکر کی ہے کہ قیامت سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ دوسری زندگی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ تم پہلی خلق کو مانتے ہو، اور دوسری خلق تو آسان ہوتی ہے، یعنی تمہارے لیے، مخلوق کے لیے، ہمارے لیے تو سب کچھ آسان ہے نا، یعنی جب ایک ڈیزائن آ گیا، سب سے پہلے تو ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلا جو ماڈل ہے وہ تیار ہو، جو بھی کمپنیاں دیکھ لو، کپڑا دیکھ لو، کوئی بت دیکھ لو، کوئی مکان دیکھ لو، کوئی چیز دیکھ لو، پہلا ماڈل بنانا مشکل ہوتا ہے، جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی چوری ہو کر اور بھی کمپنیاں وہی بناتی ہیں، اور وہ اس کمپنی کے لیے تو کتنا خوبصورت آسان ہو جاتا ہے، پھر تو بٹن دبانے کی دیر ہے، کتنے نکلتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پہلا مشکل ہوتا ہے، دوسرا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو پہلا بھی مشکل نہیں ہے اور دوسرا بھی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا تم لوگ شبہ میں پڑے ہو، ہم تو انسان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے سورۃ قاف کی۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی یہ سلسلہ شروع رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفہوم اور ان کا درس اور اس کی باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اسی طرح مضبوط رکھے اور قائم و دائم رکھے۔ ماشاء اللہ، وما علینا الا البلاغ۔